اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حج کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی کہ اس گھر کا حج کرنا جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی کہ کعبہ اللہ شریف کی طرف جو انسان پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ لیکن اب غور کرنے کی بات یہ ہے اور سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو نماز کا بھی حکم دیا ہے، روزے کا بھی حکم دیا ہے، حج کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب نماز کا حکم دیا ہے تو غرفے تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا ہے، روزے کا حکم دیا ہے تو غرفے تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو غرفے تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا ہے، حج کا حکم دیا ہے تو غرفے تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب تمام عبادتوں کا حکم دیا ہے اس وقت غرفے تنبیہ کا ذکر نہیں فرمایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا اس سے پہلے غرفے تنبیہ اور غرفے تاکید کا ذکر فرمایا ہے۔ اب میں غور کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نماز کا بھی حکم دیا ہے، روزے کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، حج کا بھی حکم دیا ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے غرفے تنبیہ اور غرفے تاکید کا ذکر نہیں فرمایا ہے، لیکن اپنے ولیوں کے تذکرہ کرنے سے پہلے غرفے تنبیہ اور غرفے تاکید کا ذکر فرمایا ہے۔ اب میں غور کرنے لگا آخر اس میں بات کیا ہے، آخر اس میں کون ایسی حکمت ہے، آخر اس میں راز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے غرفے تنبیہ اور غرفے تاکید کا ذکر فرمایا ہے۔ تو غور کرنے کی بات پتہ چلا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے، روزے کا انکار تو نہ کریں گے، حج کا انکار تو نہ کریں گے، زکوٰۃ کا انکار تو نہ کریں گے، نماز اتنی پڑھیں گے کہ پیشانی بھی کالی کر لیں گے، روزے پہ روزے رکھیں گے، مال کی زکوٰۃ کے خوب نکالیں گے اور حج کے خوب کریں گے، ان سب عبادتوں کی عظمت و اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے، لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا، جب میرے پیارے محبوبوں کا ذکر آئے گا، جب میرے ولیوں کا ذکر آئے گا، جب میرے دوستوں کا ذکر آئے گا تو ان کی کشف و کمالات کا انکار کریں گے، ان کی طاقت و قوت کا انکار کریں گے، ان کی مقام و مرتبہ کا انکار کریں گے، ان کی طاقت و قوت کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کرام کا تذکرہ کرنے سے پہلے غرفے تنبیہ اور غرفے تاکید کو لا کر لوگوں کو خبردار کر دیا، لوگوں کو ہوشیار کر دیا۔ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ آیت مذکورہ میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو اعلیٰ ہے یہ غرفے تنبیہ ہے، اور غرفے تنبیہ کو لا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لفظ آیت کریمہ میں یہ جو اعلیٰ کا لفظ ہے یہ حرف تنبیہ ہے اور انا حرف تاکید ہے، یہ انا حرف تاکید ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ اور حرف تاکید کو لا کر لوگوں کو خبردار کر دیا کہ لوگوں
انکار نہ کرنا، ان کی مقام و مرتبہ کا انکار نہ کرنا، ان کی کشف و کرامات کا انکار نہ کرنا، ان کی کشف و کمالات کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ تم ان میں جو بھی طاقت و قوت دیکھ رہے ہو، تم ان میں جو بھی مقام و مرتبہ دیکھ رہے ہو، تم ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو، تم ان میں جو بھی کرامات دیکھ رہے ہو، یہ سب میرا عطا کیا ہوا ہے، یہ سب میرا عطا کیا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کس مقام پر خبردار کیا جاتا ہے، لوگوں کو کس مقام پر خبردار کیا جاتا ہے، یعنی چیتاونی دی جاتی ہے؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جس مقام پر لوگوں کو خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس مقام پر لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہوشیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں اس کی ایک مثال پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات اچھی طرح عیا ہو جائے اور کوئی بھی بدعقیدہ اور دشمن اولیاء آپ کے ایمان و عقیدے کو خراب نہ کر سکے اور آپ کے دلوں سے اولیاء کرام کی عظمت و وقار کو ہٹا نہ سکے۔ مثلاً آپ کا گزر ایسے روڈ سے ہوا ہوگا جہاں ریلوے کراسنگ ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جس روڈ پر ریلوے کراسنگ ہوتی ہے وہاں پر ایک بورڈ لگا رہتا ہے، ایک تختی لگی رہتی ہے جس پر لکھا رہتا ہے ڈینجر، یعنی کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں خطرہ ہے، یہاں جان کے خطرے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی تالاب ہو جہاں ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس جگہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک تختی لگی رہتی ہے، ایک تختی لگا دی جاتی ہے، ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا رہتا ہے ڈینجر، یعنی کہ یہاں خطرہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹرانسفارم کے پاس بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بورڈ لگا رہتا ہے، ایک تختی لگی رہتی ہے جس پر لکھا رہتا ہے ڈینجر، یعنی کہ یہاں خطرہ ہے، یہاں جان کا خطرے کا اندیشہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بورڈ کیوں لگایا جاتا ہے، یہ تختی کیوں لگائی جاتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بورڈ اس لیے لگایا جاتا ہے، یہ تختی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس میں وائر ہے اور اس میں پاور ہاؤس کا کرنٹ روا دوا ہے، اور اسی طرح کا وائر ہمارے گھر پر بھی ہوتا ہے جس پر ہم کپڑے وغیرہ سوکھنے کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ایک معمولی وائر سمجھ کر اس پر ہم کپڑے وغیرہ سوکھنے کو ڈال دیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی جانب سے یہ ڈینجر کی تختی اس لیے لگائی جاتی ہے، یہ بورڈ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھر کی طرح ایک معمولی وائر کو سمجھ کر اس وائر کو نہ پکڑ لیں اور اسے کرنٹ لگ جائے، انہیں بجلی کا جھٹکا لگ جائے تو پتہ کیا چلا کہ جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں گورنمنٹ کی جانب سے ڈینجر کی تختی لگا دی گئی، ڈینجر کا بورڈ لگا دیا گیا، اور جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں رب کائنات کی جانب سے اللہ اور اینا کا بورڈ لگا دیا۔ جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں رب کائنات کی طرف سے اللہ اور اینا کا بورڈ لگا دیا۔ ایک دن ایک امر ظاہر ہوا، اس واقعہ کو آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ غوث اعظم کی طریقت کا عالم کیا تھا، غوث اعظم کی ولایت کا اندازہ لگائیں۔ اندازہ تو نہیں لگا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ غوث اعظم کی ولایت کا عالم کیا تھا، غوث اعظم کی طریقت کا عالم کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں اس واقعہ سے۔ بغداد میں ایک امر ظاہر ہوا، غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر نماز کیوں پڑھتے ہو، تجھ پر تو نماز معاف ہے۔ غوث اعظم نماز کے لیے جا رہے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر تو نماز کیوں پڑھتا ہے، تجھ پر تو نماز معاف ہے۔ لیکن پھر بھی تو پیر بھی تھا، علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا، دماغ ولایت سے سوچا اور زبان طریقت سے کہا، اے عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے، نماز پر نماز، قیام پر قیام، رکوع پر رکوع۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اے
का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं जिसने मुझे नबियों का इमाम बना दिया? क्या मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं जिसने मुझे नबियों का सरदार बना दिया? हमारे नबी सारी रात इबादत करते, हजरत सिद्दीक अकबर पर नमाज ना पढ़ेगी, हजरत फारूक आजम पर नमाज ना पढ़ेगी, हजरत उस्मान गनी पर नमाज ना पढ़ेगी, हजरत मौला अली पर नमाज ना पढ़ेगी, और जो हमारे हुसैन करबला की मैदान में जो खुद 34 जख्म और 35 तलवारों की आगे थे उस पर नमाज ना पढ़ेगी हुआ। लेकिन अब्दुल कादिर तू कौन होता है कि तुझ पर नमाज ना पढ़ जाए? लेकिन गौसे आजम की विलायत पर कुर्बान जाइए, गौसे आजम की तरीकत पर कुर्बान जाइए। फिर भी तो फिर ये था, इनमें जाहिर भी था, इनमें बातिन भी था। दिमाग में लगे से सोचा और ज़बान तरीकत से कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। गौसे आजम को इतना पढ़ना था, गैब से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है, इतना सुनना था। गौसे आजम फरमाते हैं ए शैतान मरदूद, तू मुझे अभी भी बताने की कोशिश कर रहा है, तू मुझे अभी भी